سورہ فجر آج ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فجر مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، صدق اللہ العظیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی قسم ہے۔ تو اس پہ عام جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ فجر کا جو ٹائم ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رات سے دن نکالتے ہیں۔ اور فجرہ کا بھی مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، یعنی کہ دن جو ہے وہ رات کے پردے کو پھاڑ کے نکل آتا ہے، یعنی جس کو پو پھٹنا بھی ہم کہتے ہیں۔ اور اس میں کچھ مفسرین نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ اس سے فجر کی نماز بھی مراد ہے، اور فجر کی نماز کی اہمیت جتنی بیان کی گئی ہے حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ فجر کی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر نحوست چھا جاتی ہے اور سارا دن اس کا خراب گزرتا ہے۔ اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت نازل ہوتی ہے، اور وہ سارا دن حشاش بشاش ایکٹیو اور ہنستا مسکراتا رہتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اس وجہ سے کچھ مفسرین نے اس سے نماز فجر مراد لی ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہوا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی یہ محرم کی 10 راتیں یا 10 دن مراد ہیں۔ عربک میں جیسے ہم دن کہتے ہیں نا، اتنے دن، تو اس کو ہم 24 آورز ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربی میں لیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف رات، یعنی وہ پورا 24 آور جس میں رات اور دن دونوں شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ مفسرین نے کہا کہ محرم کے دن ہیں، کچھ نے پھر یہ کہا ہے کہ اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں۔ لیکن جو سب سے بہتر رائے ہے، جو راجح ہے، جس پہ جمہور کا یعنی کہ ایک طرح سے رائے ہے، وہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کی 10 دن جو ہیں، یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اور اس کے ثبوت میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ جو پہلے 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، یعنی جان بھی اس میں لگائے، مال بھی لگائے، اور کچھ بھی واپس نہ لائے، تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز ان دنوں میں عبادت جو ہے وہ ہر دن کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس میں پڑھ رہا تھا تو میں نے غور و فکر کر رہا تھا کہ ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں ان دنوں کو۔ عام طور پہ ہمارے مد نظر اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس میں وہ عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، جس کی اہمیت یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف 1 دن روزہ رکھنے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 10ویں ذوالحجہ کو جو ہے وہ قربانی ہے، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ تو باقی جو دن ہیں اس میں عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی پھر ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں مینج، کہ باقی دنوں میں بھی روزے بھی رکھے جائیں، کوئی ترتیب بنائی جائے، کوئی ٹائم ٹیبل بنایا جائے۔ کئی اسکالر جو ہیں وہ پراپر ٹائم ٹیبل بناتے ہیں،
بنا کے شیئر کرتے ہیں. یعنی آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد ذکر کریں, پھر اشراق پڑھیں, پھر تھوڑا ٹائم گزر جائے 8-9 بجے کے قریب جو ہے نا چاشت کی نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, پھر ظہر پڑھیں. ہر نماز کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ان کا شکر ادا کریں. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ تلاوت قرآن کی طرف جائیں, تلاوت قرآن کریں, صدقہ خیرات کریں, دوسروں کی مدد کریں. تو اس طریقے سے عبادت کی تو مختلف وہ ہیں, اور عبادت تو یہ بھی ہے کہ آپ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کریں, وہ بھی عبادت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں سوچ سمجھ کے کہ یار عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی, لا یعنی فضول قسم کے کاموں سے بندہ بچے, یعنی ڈرامے جیسے لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے بچے, فضول سیاست کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں ان سے بچے. تو اس طرح کی لا یعنی لغو قسم کی چیزوں سے پرہیز کرے, تو یہ عبادت کا مفہوم ہوگا. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, اور قسم ہے جفت اور طاق کی. تو اس حوالے سے جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جفت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا اور وہ واحد ہے, وہ اکیلا ہے. اور متفقن علیہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہے, یعنی 99 جو ہے وہ نام ہے, اور جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے, جس کو ہم عام وتر کہتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ نام ہم یاد کر لیں, اور اس میں جو ہے نا اتنی بڑی بشارت ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. واللیل اذا یسر, اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے. تو جیسے سورہ تکویر میں آتا ہے کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, یعنی رات جب جاتی ہے اور صبح پھر آتی ہے, تو اس کی بھی قسم کھائی ہے. تو یہاں پہ جو 4 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ فجر کے وقت فجر کا طلوع ہونا, پھر 10 راتیں, اس سے بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ چاند کی جو 10 راتیں, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی, جو پہلی 10 راتیں جس میں چاند بڑھ رہا ہوتا ہے, پھر آخری 10 راتیں جس میں گھٹ رہا ہوتا ہے, یعنی قدرت کے مظاہر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے, پھر رات آتی ہے, دن نکلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ تو اگلی آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کیا ہے, حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم نہیں ہے, یعنی عقل والوں کے لیے اس میں کوئی دلائل نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے, رات آتی ہے, دن آتا ہے, پھر اس نے جو ہے نا جس طرح چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے, پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں, تو یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ تو جس نے یہ ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے وہی ہے جو پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا. اب جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے ان کا پھر آگے ان قوموں کا ذکر آ رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد, وہ ارم جو بڑے ستونوں والے تھے. یہ ارم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام اور ان کے بیٹے ارم, ان کی اولاد جو ہے نا پھر وہ عاد اور ان کی آگے اولاد تھی. تو وہ بڑے بڑے ستونوں والے اس لیے کہا ہے کہ ایک تو مراد یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے, ان کی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے وہ خیمے لگاتے تھے, تو بڑی بڑی لکڑیاں لگا کے اور بڑے اونچے اونچے خیمے لگاتے تھے. تو یہ ان کا ذکر اس لیے یہاں کیا کہ انہوں نے بھی آخرت کا یقین نہیں کیا تھا, جیسے ہم بڑی تفصیل میں سورۃ الاعراف میں اور باقی سورۃ الانبیاء مختلف صورتوں میں پڑھ رہے ہیں. اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے کہ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے, شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے. اور جو بھی تاریخ انسانی ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ان کے جسم تھے اور بہت بہت لمبے تھے. تو اس کے بعد جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں کہیں پہ بھی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کوئی اس طرح کی قوم پیدا ہوئی ہو. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب 1400 سال پہلے کہا کہ اس طرح کا کوئی نہیں پیدا ہوا, تو اس کے بعد تو بالکل ہی کوئی ریکارڈ نہیں ہے.
تو اس طرح کی دنیا میں کوئی بھی قوم پیدا نہیں ہوئی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جو ہے وہ وادیوں میں یعنی پہاڑوں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر جو ہے وہ تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے. ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اب دیکھیں آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، صرف گھر نہیں، پورے کا پورا شہر ہی پہاڑ کے نیچے انہوں نے بنایا ہوتا تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن محفوظ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو رکھے. آپ سمجھ لیں کہ میں نے جناب بڑا سیف ہاؤس بنا لی ہے، اب مجھے کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں روک سکتا کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے زلزلہ لے کر آیا تو ادھر ہی اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، اوندے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو بڑی میخوں والا تھا. فرعون کی میخوں کے حوالے سے بھی مختلف اقوال ہیں. جو زیادہ مجھے پسند آئے اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جس کو سزا دیتا تھا اس کو، تو باقی لوگ تو سولی پہ جب چڑھاتے تھے تو رسیوں سے باندھتے تھے نا ہاتھ پاؤں، تو یہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل یعنی میخیں گاڑ دیتا تھا، ٹھوک دیتا تھا ہاتھوں میں اور پاؤں میں. اور دردناک اس میں جو واقعہ ہے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا اسلام قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں. اور پھر جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ان کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کی بیوی تھی، تو ان کے ساتھ بھی اس نے اس طرح کیا، ان کے ہاتھوں پیروں پہ میخیں گاڑ دیں اور ان کو اس طرح شہید کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں، مرد تو بہت کامل ہوئے ہیں لیکن عورتیں بہت کم کامل ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ وغیرہ ان کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو عورتیں تھیں یہ عظیم ترین عورتیں تھیں. اور حضرت آسیہ کا تو آپ دیکھیں نا کہ ایک جابر اور اس طرح کے شخص کے اس میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر کے رہنا، اور پھر انہوں نے شہادت اس میں پائی. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بڑی سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے بہت ہی فساد مچایا. تو جو لوگ فساد مچاتے ہیں آخر کار ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر مارا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا، ڈنڈا. سوتا جو ہے یہ لفظ مجھے لگتا ہے کہ پنجابی میں ہمارے ہاں سوٹا استعمال ہوتا ہے. تو میں بھی یہ کیونکہ زبانیں جو ہیں آگے آ کے اس طرح کنورٹ ہوتی ہیں اور الفاظ ہوتے ہیں، تو سوتا یہ تو کو بھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، سوتا. تو یہ ہمارے عربی کے سوٹا سے یعنی وہی ڈنڈا اور کوڑا اس سے مراد ہو سکتا ہے. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے. یعنی جیسے رصدگاہ ہوتی ہے، جیسے لوگ اسٹرانومی کے لوگ جو ہیں وہ ستاروں کو اور ان کی حرکات کو دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں دوربینیں لگا کے بڑی بڑی اور آبزرو کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے. اور جب اس کی لیمٹ کراس ہو جاتی ہے، ایک حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کسی کی گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ایک دشمن کی گھات لگا کے بیٹھنا اور جب وہ آپ کی رینج میں آئے تو اس پہ حملہ کر دینا، جیسے بنو حوازن نے کیا تھا جو غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا. انہوں نے شروع میں تو ایک دفعہ بھاگے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر جس طریقے سے انہوں نے رستے میں سارے چھپے ہوئے تھے اور یکدم تیروں کی بارش ہی کر دی تھی مسلمانوں پہ، تو پھر سارے تتر بتر ہو گئے تھے. تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. پس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، دے کر اس کو اکرام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کا رزق تھوڑا کم کر کے، تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے، اور ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کم دیا وہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ دیا ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتلا کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. دونوں ہی جو ہے ان کا ایگزام ہو رہا ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے, تو دونوں کا ہی پیپر ہو رہا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ یہ چیک کریں گے یار میں نے اس کو دیا تو میرے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے, میرا شکر کتنا ادا کرتا ہے. اور جس کو کم دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ یہ دیکھیں کتنا صبر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا مطلب صبر میں کتنا رہتا ہے, نہ شکری تو نہیں کرتا. جیسے اس نے کہہ دیا کہ اس نے میرے رب نے تو مجھے ذلیل ہی کر دی. تو یہ دونوں طرف سے انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کام ملا اس کی آزمائش ہے, اور جس کو زیادہ ملا ہوتا ہے وہ اپنے مکان کے اوپر لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی. لیکن اتنا لکھنا کافی نہیں ہے اگر شکر گزار نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے اس پہ نہیں عمل کر رہا. کلا بل لا تکریمون الیتیم, بلکہ ہرگز نہیں, یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. بل لا تکریمون الیتیم, بلکہ تم تو یتیم کی اکرام ہی نہیں کرتے, یعنی اس کی عزت ہی نہیں کرتے. کیا مطلب یتیم کی عزت کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی یتیم کو کوئی تھوڑا بچا کھچا کھانا دے دینا, یا کوئی اس طریقے سے اس کو کوئی پھٹے پرانے کپڑے دے دینا, تو اس کو عزت نہ دینا, اس کو رسپیکٹ نہ دینا, اس کو بس ایسے ہی یعنی جس طرح ددکار دیتے ہیں اس طریقے سے کرنا. تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور حدیث میں آتا ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جو ہے بہترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے, اور وہ گھروں میں سے بدترین گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اور یتیم کی پرورش کرنے والا, اچھا سلوک کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور دوسری اس کے ساتھ والی انگلی. اور اسی طرح بخاری شریف کی, ابو داؤد کی, مسند احمد کی, ابن حبان کی, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی. تو یتیم کی عزت کرنا کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کو معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانے کے لیے کوشش کی جائے, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے. نہ کہ کوئی, جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی بچا کچا کوئی چیز دے دیا, تھوڑا بہت دے دیا, اور تھوڑا سا اس کو ایسے مطلب اس طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور تم کھانا مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو. یعنی تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم دوسروں کو, کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی نہیں دلاتے. یعنی اگر خود نہیں کھلا سکتے دوسروں کو رغبت دلاؤ, وہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ ایسے لوگ ہیں, بس ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود نہیں کھلا رہے اور دوسروں کو رغبت بھی نہیں دلا رہے. تو یہ بھی بڑی اہم آیت ہے, اور مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دینا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو سمیٹ کر, چم چٹ کر جاتے ہو پنجابی میں کہتے ہیں. یعنی بالکل کچھ نہیں چھوڑتے, نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام, اور اس کا سارا مال وراثت کا کھا جاتے ہو. اور اس کے حوالے سے ہم سب دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف معاشروں میں مختلف مسائل رہے ہیں. جو بڑا ہوتا تھا وہی قبضہ کر لیتا تھا جائیداد پہ, اور آج بھی ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ پنجاب میں یہ ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. وہ کہا جاتا ہے جی اس کے جہیز میں ہم نے دے دیا تھا, اب اس کا کیا بنتا ہے. تو جہیز میں آپ دیں یا نہ دیں, وہ جہیز میں اللہ تعالیٰ نے دینے کا کہیں قرآن میں حدیث میں کوئی اس طرح کا آرڈر نہیں دیا, لیکن آرڈر دیا ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دو. پھر کہتے ہیں جی نہیں جی, وہ بہنیں کہتی ہیں جی ہم نے حصہ نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو اس پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ وراثت تقسیم کریں اور اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اس کو دے دیں. 1 مہینہ اس کو کہیں کہ رکھے اپنے پاس پیسے, اس کی اولاد کو بھی پتا ہو یہ اتنے پیسے ہمیں ملے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر وہ واپس کر دیں نا مہینے بعد, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ مان لیں گے کہ واقعی انہوں نے آپ کو حصہ واپس کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ دیے بغیر کہنا, قبضہ کیے رکھنا, تو یہ جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم محبت رکھتے ہو مال سے. کیسی محبت؟ جمع, یعنی بہت زیادہ. جیسے جم غفیر ہم کہتے ہیں, جم غفیر, بہت زیادہ لوگ.
تو بہت شدید محبت رکھتے ہو تم مال سے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تم کو. یقیناً یہ زمین کوٹ کوٹ کر بری کر دی جائے گی اور اس کے پہاڑ اور سارا کچھ برابر کر دیا جائے گا. یعنی قیامت کا منظر کھینچتا جا رہا ہے کہ تم مال کی محبت میں پڑے ہوئے ہو اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور یہ زمین برابر کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن یہ حال ہوگا کہ تمہارا رب اور فرشتے صف بستہ جو ہے نا زمین پر اتر آئیں گے، جیسے اللہ کی شان ہے. اور اس حوالے سے ہی مفسرین نے کہا ہے کہ پھر وہ موقع ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے. تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، سارے انبیاء کے پاس جائیں گے. تو کوئی بھی حامی نہیں بھرے گا، ہر نبی یہی کہے گا کہ میں نے تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، میں نہیں کر سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں کروں گا سفارش. تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یعنی لوگوں جہاں پہ حشر کا میدان ہوگا وہاں پہ جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اور اس میں جو ہے حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اس دن 70,000 جو ہے لگامیں ڈالی ہوں گی، تو اس کو کھینچ کر فرشتے لائیں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. یعنی 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے اور 70,000 لگامیں ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی 4 ارب 90 کروڑ جو ہے نا اس کے اوپر فرشتے لگے ہوں گے، اس جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. تو وہ لا کر لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اس دن انسان جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے گا یا اس کو احساس ہوگا، لیکن اس کو کیا فائدہ اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن وہ کہے گا کہ ہائے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. زندگی اصل میں آخرت کی ہی زندگی، اس لیے یہاں پہ بھی اس نے کہا لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے. زندگی اصل میں آخرت کی ہی زندگی ہے. تو اس دن جو ہے وہ بندہ یہ کہے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں آیا ہو، اس نے پہلے دن سے ہی جب سے پیدا ہوا سجدے میں بھی رہا ہو اور کوئی نافرمانی اللہ کی نہ کی ہو، پھر بھی قیامت کے دن وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں جاؤں تو میں کوئی اس سے بھی مزید نیکیاں کروں. یہ حال ہوگا اس دن. یہ جو بات ہے نا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کاش میں نے اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ کیا ہوتا. ہم اور ہی چکروں میں پڑے ہوئے. تو یہ قرآن تو بار بار یہی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے. باقی تو ایگزام ہوتے ہیں نا، تو آپ پیپر میں جاتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ پیپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہے، اس کا ہی میں نے آگے ٹیسٹ لینا ہے، جو اس میں پاس ہوا ہوگا اس کو ہی میں پاس کروں گا. تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی کہہ رہا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. پس اس دن کوئی بھی عذاب نہیں دے گا اللہ کے عذاب جیسا عذاب. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور نہ کوئی اس جیسا باندھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح باندھے گا لوگوں کو جو غلط کام جنہوں نے کیے ہوگے، اس طرح کا کوئی اور نہیں باندھ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پاس تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ جو آیات ہیں بڑی اہم ہیں، اکثر آپ علماء اکرام کو نماز میں بھی پڑھتے سنتے ہوں گے۔ تو نفس کے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 قسمیں مشہور ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر نفس لوامہ ہے جو اگر آپ غلط کام کریں تو اس پہ ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے جو بالکل پھر ہر چیز پہ مطمئن، یعنی اللہ کی رضا پہ اور ہر طریقے سے وہ مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک سٹیج پہ پہنچ ہوتا ہے یہ سارے منازل طے کر کے۔ تو ایسے نفس کو، ایسی جان کو جب اس کی جان نکالی جائے گی جس شخص کی، تو اس کو فرشتے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے نا لوٹ جائیں، آپ اس سے راضی ہیں اور وہ آپ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات اتر رہی تھی تو اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے کہا کیا زبردست آیات ہیں، بہت اعلیٰ، بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا قول ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ، امید ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح کہا جائے گا، جیسے کہا مرنے والے کو، تو امید ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح کہا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک امام ابن کثیر نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، جو ہے نا وہ ایک تابعی تھے، ابو ہاشم ان کا نام تھا، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا، ایک جہاد پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو کافی مسلمانوں کو اس نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم میں سے جو کافر ہوگا اس کو میں چھوڑ دوں گا، یعنی جو عیسائیت قبول کر لے گا اس کو میں چھوڑ دوں گا، باقی کا سر قلم کر دوں گا، تو اب فیصلہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں ایک ایک بندہ لایا جاتا، تو اس سے پوچھتا، کہتے ہیں پہلا بندہ آیا وہ مرتد ہو گیا، پھر دوسرا لایا وہ بھی مرتد ہو گیا، تیسرا لایا گیا وہ بھی مرتد ہو گیا، چوتھا آیا اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں پڑھنا عیسائیت قبول کرنی، اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو سر قلم کر دیا اور ساتھ ہی نہر بہہ رہی تھی اس میں اس کو پھینک دیا، اور سر جو ہے نا ڈوب گیا، اور ڈوب کے اوپر آیا تو اس نے جو 3 مرتد ہو گئے تھے ان کو مخاطب کیا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اور پھر یہی آیات پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو وہ جو 3 تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو بادشاہ تھا وہ بھی حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اور پھر سر جو ہے نا دوبارہ ڈوب گیا اس نہر میں۔ تو قریب تھا، انہوں نے لکھا امام ابن کثیر نے کہ قریب تھا کہ باقی لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اس نے فٹافٹ دربار اپنا برخاست کر دیا کہ یہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں خاص طور پہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دلانی چاہیے، وراثت کا مال جو ہے وہ جو ہے نا سمیٹ کے نہیں کھا جانا چاہیے، جو حصہ بنتا ہو وہی لیں، اور وراثت میں جو آپ کا حق نہیں ہے وہ نہ لیں، اور جہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی وہاں کوشش کریں کہ وہ تقسیم ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم جتنے ہم نہیں مانتے وہاں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر آخرت کا سارا بیان ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، اور آخر میں پھر جو اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی دعوت کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے دوستوں کو، احباب کو بھی اس طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس طرف لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ہر صفحے دوسرے صفحے پہ ہے، حدیث کے ہر صفحے دوسرے پہ ہے، یعنی سارا اسلام یہی کہہ رہا ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہی بنیادی مضمون ہے اور ہر دین میں یہی رہا ہے۔ اور آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ جب تک آخرت کا عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا، کلیئر نہیں ہوگا، مستحضر نہیں ہوگا، ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے اور ہمارے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔